ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں. پہلے مسلمان بنے, پھر پاکستانی بنے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا ہے, ان کا بنے, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اعلی کار بننا ہے, وہ بعد میں بنے. پہلے آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری کریں, جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے. یہ اپنی باقی جو ایفیلیشنز ہیں نا ان کو بعد میں لے کے آئیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو بعد میں لے کے آتے ہیں, اور پھر دیکھ لیں اب کیا اشر ہو رہا ہے. ساروں نے مزہ چکھ لیا. ہاں علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کے بغیر تو ہم رات کو سو نہیں سکتے. اب تو فوج کے ساتھ بھی نہیں آپ سو سک رہے جیلوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, تو نہ اتنا آگے جائیں کہ یار ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. پہلے سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یار حساب سے چلیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جھوٹے الزامات لگا کے آپ اپنے معاملات کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں. جھوٹ کے اوپر جو بھی بنیاد ہے ایک نہ ایک دن تو کھل جانی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے ہر بندہ اپنا کام کرے. ہاں آرمی چیف کا کام جو ہے وہ کرے, چیف جسٹس کا جو کام ہے وہ کام بس وہی کام کرے, اور پرائم منسٹر کو یہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے دیں. پرائم منسٹر بیچارہ ہمیشہ پوری زندگی اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے آرمی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے, میں نے جوڈیشری کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, اور وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو پرائم منسٹر, اب تو سب کو ہاتھ لگ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سارے اپنا اپنا کام کریں. جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقیناً ٹائم تو آپ نے پاس کرنا ہے, پھر دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اپنا کام بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں کا خراب ہی ہوتا ہے, وہ بنتا کوئی نہیں. جس کو میں کہتا ہوں لچ فرائی کرنا, یہ لچ فرائی کرنا چھوڑ دیں. باقی جو ملک کی اکانومی ہے ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو یہ اب اٹھنے والی نہیں ہے. میں نے تو اپنے بھائی جو ہے فیصل وڈائچ صاحب, جو دیکھو سنو جانو والا کرتے ہیں چینل, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سلمان شاہ صاحب, سلمان شاہ ہی نام ہے نا ان کا, ہاں سلمان شاہ صاحب, جو مشرف دور میں بھی اسی فیلڈ میں رہے ہیں وزیر. ان کے ساتھ ایک انہوں نے نا پوڈ کاسٹ کی آلموسٹ 1 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے کچھ سولوشن دیے ہیں کہ اکانومی کیسے اوپر جائے. میں نے تو سارے صحافیوں کو بھی کہا, ان کو اسپیسیفک بھی کہا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے فیصل وڈائچ. میں نے کہا یار رونے تو سارے روتے ہیں, آپ بتاؤ نکلنا کیسے ہے, یہ بھی بتاؤ نا. آپ دیکھو سارے افلاطون بٹھائے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ جی یہ خراب ہو گیا وہ. میں نے کہا نکلیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کچھ سولوشنز دی ہیں, کچھ میں نے بھی سجیسٹ کیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی, فارن انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, جہاں ہم خود محفوظ نہیں ہے وہاں باہر کا کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا, خواہ وہ ٹورزم کی فارم میں ہو یا کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا معاملہ ہو. اس کے بعد اسٹیبلٹی بھی آنی چاہیے, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 2 چارٹر لکھے جانے چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی, کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے گورنمنٹ کو نہیں گرائے گا, جس طرح 2017 میں ہوا اور 2022 میں ہوا. دوسرا چارٹر آف اکانومی, کہ گورنمنٹ بدل بھی جائے تب بھی جب ایک گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن کرے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ چلتا رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. وہ ساری کی ساری جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن کریں, اور 5 دفعہ اسمبلیوں کو ایک انسانوں کی طرح وقت پورا کرنے دیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی معاملات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. غریب تو بیچارہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہا ہے ٹیکس, پیٹرول کے اوپر بھی. 1 لیٹر موٹر بائک میں ڈلواتا ہے نا تو بیچارہ وہ آلموسٹ تیسرا حصہ اور بعض اوقات آدھا حصہ ٹیکسز میں دے رہا ہوتا ہے. اور جو مہنگی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور کاروباری طبقہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کی کتنی اسٹیل ملز اور باقی ان لوگوں کے بجلی کے بل دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہے تو کاروباری چھوڑ دے, غریب بھی جو ہے نا بجلی چوری کر رہا ہے, امیر تو کر ہی رہا ہے. تو یہ جو چوریوں والا معاملہ ہے یہ بھی رکے, فوری انصاف والا معاملہ ہو. ٹیکسز جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں اٹھے گا, ٹیکس کے بغیر نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا نظام اس صورت میں ہوگا جب ایمانداری کے ساتھ لوگ زکوٰۃ گورنمنٹ کو دیں, اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ صحیح جگہ خرچ کرے گی, اور وہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے, لہٰذا ہم تو اپنی زکوٰۃ خود ہی دیں گے. سارے اس لیے خود دیتے ہیں. اب دوسرا ذریعہ وہ ٹیکسز والا ہے. یورپ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہاں 40% ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کا. 100 میں سے 40 روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں, 60 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں. تو لیکن گورنمنٹ بھی تو ان کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے نا. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا, وہ بھی آلموسٹ آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں تو اپنی موت خود مر جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے 6 ہاسپٹلز کے پاس بجٹ ہی ختم ہو گیا. وہ جو غریب لوگ علاج کرواتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, کہاں سے, ظاہر ہے ملک کمائے گا تو خود بھی کھائے گا اور کسی کو کھلائے گا نا. تو ملک ہمارا کما تو کوئی نہیں رہا, یہ ادھار کے پیسے اٹھاتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. بھائی ادھار ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم آگے, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی مقروض ہے تو امریکہ ہے, اور ٹاپ پہ بھی اکانومی ہے تو امریکہ کی ہے. بھائی اگر وہ اٹھاتے ہیں نا قرضہ تو وہ اس کو انویسٹ کر کے اس میں سے جنریٹ بھی کرتے ہیں. ہم صرف لے کے کھاتے رہتے ہیں, جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی سے اور ادھار مانگتے ہیں. تو کب تک کوئی ادھار ہمیں دے گا؟ پہلے تو ہم دنیا کی ضرورت رہے ہیں کرائے کے قاتل بننے کی وجہ سے, اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے معاملات خود سیٹل کر لیے. آپ دیکھ لیں طالبان نے بھی اپنی صلح کر لی ہے امریکہ کے ساتھ, اور وہ کیسے اپنے عہد کے اوپر ماشاءاللہ پکے ہیں کہ فلسطین کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا. ہاں یہ کمٹمنٹ تھی ان کی امریکہ کے ساتھ
قطر میں جب یہ فائنل ان کے ہینڈ اوور کیا گیا, انہوں نے کہا حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ پشتون موومنٹ ہے, آپ اس کو اسلامک جہاد نہ کہیں, ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا میں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ہم کوئی بیان نہیں دیں گے. اللہ کے فضل سے نہ کشمیر کے لیے کوئی بیان آتا ہے ان کا, ہاں انڈیا سے وہ پینگے بڑھا رہے ہیں, اور نہ فلسطین کے لیے کوئی بیان آتا ہے. ہمیں تو یہاں بتایا گیا تھا کہ یہ جناب کوئی خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے, ایک بریگیڈ انہوں نے قائم ہوتے ہی جو ہے نا بھیج دینی ہے وہاں کشمیر فتح کرنے کے لیے اور ایک فلسطین کے لیے. لو سامو چھڑ دو یار, جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ہاں, وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں, یعنی کہ مر گئیں, ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا یار. میں نے کہا چلیں آپ کو اتنی خوش گفتگو کے بعد ہنسا دیں, ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.